الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوان، بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر انسان کو اتنی محنت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقوی حاصل کر سکے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی پر جمنے کی طاقت، ان دو چیزوں کا نام تقوی ہے. تو انسان کا مزاج بدل جائے، انسان کی سوچ بدل جائے، انسان کو گناہ سے تنفر اور وحشت محسوس ہونے لگے اور نیکی میں طاعت، لذت اور ایک قسم کی فرحت اور راحت محسوس ہونے لگے، اس کا نام تقوی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ صحیح سے گزرے، اس کے بعد اس کے اثرات اسی اعتبار سے مرتب ہو گئے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان شوریدگی میں گزرتا ہے اور انتشار ذہنی میں گزرتا ہے اور دماغ اور فکر کی اور خیال کی غفلتوں میں گزرتا ہے، تو پھر رمضان کے بعد اسی اعتبار سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پورا سال غفلت میں گزرتا ہے. اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اطمینان قلبی، جمعیت خاطر اور دل اور فکر کی وابستگی نصیب ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی اسی طرح پورے سال مرتب ہوتے ہیں اور انسان کا پورا سال اطمینان میں، انشراح میں اور عبادت کی حلاوت اور مٹھاس میں گزرتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے حکم دیا تو ہم نے اپنا حلال کھانا چھوڑ دیا، حلال جو ہمارا مشروب تھا، پینا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے پوری ٹائمنگ اور ٹائم ٹیبل چینج کر دیا. تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مزاج جو رمضان میں بنایا گیا تھا، اور رمضان کے مہینے میں کوئی 5 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے کے بعد دن بھر میں کم از کم ہر فرض نماز کے بعد انسان 2-3 رکوع بھی پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ 3-4 مہینے میں قرآن ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ جب رمضان میں ہو رہا تھا تو رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوگا. اور یہ سارا معاملہ نیت ہوگا. نیت انسان کی سچی ہو تو پھر ہو سکتا ہے آج آپ نے شروع کیا، کل یہ معمول ٹوٹ جائے اور پھر 4-5 دن تک ایسا ہی غفلت رہے، پھر احساس ہو جائے، پھر شروع کرے. اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ 1 دن رہا تھا، یہ 3-4 دن یہ معمول رہا، پھر ٹوٹ جائے. اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر معمول کی پابندی کی توفیق نصیب کرے گا. ہم لوگ ایک مرتبہ معمول بناتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، پھر وہ معمول ٹوٹ جاتا ہے تو یہ معمول توڑوانے میں شیطان کی بڑی بھومکا ہوتی ہے. شیطان کا ہی رول اہم ترین ہوتا ہے، وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس میں. اور جب یہ ہم سے وہ معمول ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیت، وہ ارادہ، وہ عزم ٹوٹ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے دیکھا تجھ سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہم کو مایوس کر دیتا ہے. تو ہم شیطان کے چالوں کو سمجھے. آج ہم نے نیت کی تو آج 2-3 دن ہمارا معمول ٹھیک چلے گا، پھر ٹوٹ جائے، 4-5 دن غفلت رہے، احساس ہو جائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں میں اور اس کے جو ہے تصرفات کی گرفت میں آ کر وہ جو ہے غفلت کر بیٹھتے ہیں. لیکن پھر جب یہ غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ ہے مومنین کی صفات. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے عزم کیا، ارادہ کیا، اب ہمارا عزم ٹوٹے گا ہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو خیر اصل معاملہ نیت ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، وہ پہلے چرواہے تھے، وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن ان کو اطلاع ملی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی کہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ساحر ہے، کاہن ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا افواہیں اڑا رکھی تھی۔ تو اس کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو کہ کم از کم میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ محمد کون ہے جن کے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ خیبر کی پہاڑیوں کے پاس وہ اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا، اور اچانک اس کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا، تو اس نے اپنے ساتھی کو وہ اپنے جانوروں کو وہیں پر روک کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، مقدس چہرے کو دیکھا، تو اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ ایسا پر نور، ایسا مقدس اور ایسا پاکیزہ اور مبارک چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ شخص سچا ہے اور سچا پیغمبر اور سچا رسول۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا دل کھینچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور تربتر ہو گیا۔ آج ہمارے علماء کو یاد رکھنی چاہیے، وہ فلم اسٹاروں کو قریب کرتے ہیں، یہی ہے سب سے بڑی سیرت کہ غریبوں کو قریب کرو، غریبوں کو قریب کرو۔ اور حدیث میں یہ بھی کہ کوئی شخص فاسق و فاجر کی عزت کرتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا نافرمان ہے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں فلم اسٹاروں کی اہمیت، کرکٹروں کی اہمیت آئے گی۔ یہ یاد رکھیں، ہم لوگ دنیا میں مزاح کرتے ہیں، اس لیے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے، صحابہ کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے خلاف ہے۔ یہ کوئی اس کو لوگوں نے معمولی بات سمجھ کے رکھا کہ ایسا لگتا ہے یہ مولوی لوگ جلتے ہیں، ہمیں کسی سے کیا جلنا۔ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کی دین کی خدمتیں کر رہا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ عالم سے جہنم جلے گی۔ یہ حدیث بھی غلط ہے، یاد رکھنا، جو کوئی یہ کہتا ہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ وہ حدیث ریاکار عالم کے بارے میں، دنیا کے دکھاؤ کے لیے جو عالم محنت کرتا ہے، اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ شہید بھی ہے، مالدار بھی ہے، عالم بھی ہے۔ پھر صرف ایک عالم کا نام لینا، عالموں کی بے حرمتی نہیں تو کیا ہے؟ پھر کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ وہ تو خوش نصیب ہے، وہ فلم اسٹار، کرکٹر، اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، چاہے وہ مورتی پوجا کرے، کچھ بھی کرے۔ اور ادھر لوگ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں سن رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، وہ سب ان سے جہنم میں جلے گی۔ پھر کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ یہ کہنے کو معمولی چیزیں لگتی ہے، سننے کو معمولی لگ رہی ہے، امت کا مزاج خراب ہو رہا ہے، امت کی فطرتیں خراب ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں مالداروں کی اہمیت آ رہی، اور شریع اور ہر نبی کا مزاج غریبوں کو قریب کرنے کا تھا۔ جس عالم کے پاس غریب پہنچ نہ سکے، سمجھو کہ یہ عالم ٹھیک ہے، عالم ہے، قابل احترام ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت میں کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کمی ہے اس کے اندر۔ غریبوں کو قریب کرو۔ تو خیر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور قریب کیا اور محبت دی۔ اللہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عطا فرمائے۔ اصل میں مقابلہ ہمارا نہیں ہے ان کے ساتھ، مقابلہ ایسے عالموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق اپنائے جائے یا ایسے علماء کے اخلاق اپنائے جائے، وہ رسول اللہ کے اخلاق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ باتیں کی، اس کا دل ایک دم تر بتر ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم تو بکریاں اور جانور چرانے کے لیے آئے تھے، اور اس جانوروں کو اپنے مالک تک پہنچا دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے اپنی بکریوں کو یہ کہا، اپنے جانوروں کو یہ کہا کہ تم جہاں سے آئی ہو اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ، تاکہ میں اللہ کے یہاں خائن اور بے امانت نہ ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی زبان کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام جانور وہاں پر پہنچ گئے اپنے جگہ پر، اور ادھر یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اور یہ اسلامی فتوحات اور اسلامی لشکر کے آداب ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نیا آتا ہے تو اس کو لشکر میں شامل نہیں کر لیتے۔ کبھی ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو، کیا ہو، نقصان پہنچا سکے، بھاگ جائے تربیت کے بغیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانور چرانے پر مامور کر لیا کہ یہ جو اسلامی لشکر ہے ان کے جانور ہیں، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ تمہارا کام رہے گا۔ اس کام پہ ان کو لگا لیا۔ چنانچہ جب دوسرے دن جنگ ہوئی اور جب مال غنیمت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حصہ لگایا، پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟
کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ آئے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا حصہ ہے اور مال غنیمت ان کا حصہ رکھ لیا. جب وہ شام کو دیر سے آئے, لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج جو ہے مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مال غنیمت رکھا ہے. تو وہ شخص بہت خوش ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں مال غنیمت کے لیے تھوڑی آیا ہوں. چنانچہ پورا مال غنیمت دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے نہیں آیا. آپ نے کہا کہ اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا ہے, لیکن کہا مجھے چاہیے ہی نہیں. اللہ ایسے دنیا بیزاری ہمیں نصیب کرے. سمے ہم دنیا کے حریص کتے بن چکے ہیں, دنیا کے لالچی انسان بن چکے ہیں, اس لیے دنیا بیزاری کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلو, دونوں کو ساتھ لے کر چلو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گا کسی ایک کا نقصان کرے گا. تو نقصان تو ہوتا ہے, قرآن کی شکایت ہے, اس مضمون میں کبھی اور بیان کروں گا. اللہ دنیا کی حرص ہمارے دل سے نکال دے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کسی دشمن کا تیر میرے یہاں پر لگے. کیا فرمایا؟ میرے یہاں پر لگے اور میری جان جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور مجھے شہادت کا مقام نصیب ہو جائے, بس میں اس لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچ ثابت کرے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بھی جنگ میں آ سکتے ہو. اس کے بعد ان کو جنگ کی اجازت دی گئی. جب دوسرا دن ہوا, جنگ ختم ہو گئی, اب جو ہے زخمی اور شہداء کی لاشوں کو جو ہے دیکھنے کا وقت ہے. آپ نے فرمایا وہ چرواہے نظر نہیں آئے, کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو. چنانچہ ان کو تلاش کیا گیا تو ایک جگہ پر ان کی لاش ملی اور ٹھیک اسی جگہ پر جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ مجھے کسی دشمن کا تیر یہاں آ کر لگے اور میں اللہ کے راستے کی موت حاصل کروں اور شہادت کا مقام اور منصب نصیب ہو, میں اس لیے آیا ہوں. تو بالکل وہیں پر لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اس بندے نے صحیح نیت کی تھی, اللہ نے اس کی نیت کو صحیح کر دیا. اللہ تو بہت کریم ہے. ہم بس نیت کریں کہ اللہ مجھے آپ کے دین پر آنا ہے, اللہ مجھے نمازیں پڑھنا ہے, اللہ میں اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتا ہوں. ہم چلے ایک بات ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتے, چلتے پھرتے مانگ تو سکتے ہیں, افسوس تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی, اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے. اگر ہم اتنا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے. تو چلتے پھرتے اللہ سے مانگے, اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. سنت پڑھیں.